سورۃ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں مفاتح الغیب کہا گیا۔ مفاتح الغیب وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں سورۃ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ذکر کی قیامت کا علم، کہ قیامت کے علم کو جاننے والا جو ہے یا قیامت کب آئے گی اس کو جاننے والا صرف اللہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا اتارنے والا وہی اتارتا ہے بارش کو۔ بارش کے اترنے کا جو کلی علم ہے، میرے اس لفظ پہ پھر آپ غور کریں گے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی لفظ بولے تھے، محیط، کلی، مکمل۔ یہ نہیں کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی کہ سوموار کو بارش ہوگی، یہ علم نہیں ہے کلی، مکمل علم۔ کتنے بج کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ پہلا قطرہ گرے گا، پھر یہ بارش کتنی دیر ہوگی، کتنی مقدار میں پانی آسمان سے زمین کی طرف آئے گا، پھر یہ بارش مفید ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ یہ ہے بارش کا کلی اور مکمل علم، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اگر بتاتے ہیں تو آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، اسباب کے ذریعے بتاتے ہیں، اور رب کا علم بغیر اسباب کے، بغیر آلات کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں، یہ بھی کلی اور مکمل علم مراد ہے۔ اگر کوئی مشینری ایجاد ہو جائے اور اتنا پتہ چل جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ علم مراد نہیں، مکمل علم مراد ہے ما فی الارحام کا۔ کتنے بچے ہیں اس رحم میں، وہ بچہ جو اس رحم میں پل رہا ہے وہ بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بینا ہوگا یا نابینا ہوگا، گونگا ہوگا یا بولنے والا ہوگا، بہرا ہوگا یا سننے والا ہوگا، غریب ہوگا یا امیر ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، پھر اس کے کتنے بچے ہوں گے، یہ ہے ما فی الارحام کا کلی اور مکمل علم، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔
یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو قرآن کا یہ قانون ٹوٹ گیا۔ نہ، صرف اتنا مراد نہیں ہے کہ نر ہے یا مادہ، اس کا کلی اور مکمل علم مراد ہے۔ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، سفر کا معاملہ ہو، گھر میں رہنے کا معاملہ ہو، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا۔ آئندہ کا مکمل علم جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ یہ میرے لفظوں کو غور سے سنتے چلے جائیں، سارے اشکال ختم ہو جائیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا یہ قلعہ کیا ہو جائے گا، فتح ہوگا۔ تے کل دی خبر نہیں دیتی، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک چیز کی خبر مراد نہیں ہے، ایک بات کا علم مراد نہیں ہے، کل کا کلی اور مکمل علم، محیط علم کل کا ہر چیز کا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا۔ موت کس جگہ پہ آنی ہے؟ بستر پہ آنی ہے، اسپتال میں آنی ہے، ایکسیڈنٹ سے آنی ہے، بازار میں آ جانی ہے، دکان پہ آ جانی ہے۔ کس وقت مرنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ان 5 چیزوں کو ذکر کیا اور میرے آقا نے کہا یہی ہیں مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اور کنجیاں۔ آخری آیت میں، آیت کے آخر میں جہاں اللہ اس آیت کو ختم کرنے لگے، قرآن بڑی عجیب کتاب، اللہ اس کی سمجھ عطا کرے۔ 5 چیزوں کو ذکر کیا نا، قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نہیں جانتا۔ جو بولتا ہے بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ کا فرمان۔ قیامت کے بارے میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، حتیٰ کہ امام الانبیاء یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے مر جانا ہے، بس ختم ہو جانا ہے۔ یہودی قیامت کے قائل تھے، عیسائی بھی قیامت کے قائل ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ابن اللہ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ لن تمسن النار، سن آگ نہیں لگنی، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی، الا ایام معدودہ، ہاں اگر جانا بھی پڑ گیا تو چند دنوں کی بات ہے۔ جنہاں دا لڑ اسی نہ پیویا نا، وہ جہنم میں وڑ جا سن، اور وہ کہیں گے نکال کے لے آؤ۔ یہ کبھی ہمارے دربار کے آگے سے گزرا ہے؟ کبھی یہ ہماری خانقاہ میں آیا ہے؟ کبھی اس نے ہمیں سلام دیا ہے؟ اگر ایک مرتبہ ہماری خانقاہ کے سامنے سے بھی گزر گیا ہے نا، اس کو نکالو جہنم سے۔ یہ نظریہ تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا قیامت کے دن کے بارے میں۔ لن تمسن النار، جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے،
یہودی کہتے تھے جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ سارے گمان ہیں، گمان، اٹکل پچو۔ قرآن بار بار کہتا ہے نرے گمان ہیں، گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں جو آدمی بیعت ہو جاتا ہے وہ اس وقت تک شیخ عبد القادر جیلانی اس کی روح قبض نہیں کرنے دیتے جب تک وہ مکمل توبہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں مرن ہی نہیں دینا۔ جب کہ آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں۔ وہ آ کے روک لیتی ہیں، ٹھہر جاؤ، اس کو توبہ کرن دے ہو۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ یہاں تک کہ جب روح یہاں پہنچی، حلقوم پہ پہنچی، حلقوم پہ، کلا اذا بلغت الحلقوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں ہی گمان ہے نا، اٹکل پچو میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور فلاں چھڑا کے لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے پاؤں سے نکالنی شروع کی، پنڈلیوں سے نکالی، رانوں سے نکالی، پیٹ سے نکالی، سینے سے نکالی، کھینچتے 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 جب حلقوم پہ پہنچے نا تو ہم نے کہا ٹھہر جاؤ، روکو یہاں روح کو، میں دنیا دے مشکل کشاواں نو ویکھنا چاہنا کہ میں روح نکالنے لگا ہوں، تم میں کسی میں جرت ہے تے واپس کر کے دکھاؤ۔ یہاں آ کے روک دیتے ہیں ہم، بس آخری وہ جھٹکا ہوتا ہے، یہاں جب رک جاتی ہے بلاؤ اپنے مشکل کشاؤں کو۔ کہاں ہے وہ؟ آئینہ۔ پوچھا جائے گا ان سے، یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیاں دیتی ہیں، یہ مشکلات میں ہمارے کام آتی ہیں، مرنے سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے اینا اینا ما تدعون من دون اللہ۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں تو انشاءاللہ جو آئیں گے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے سلام کرتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم موحد لوگ ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل، ہم نے شرک کبھی نہیں کیا ہے۔ اور جنہوں نے غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈے، جنگوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، قیدوں میں غیر اللہ کی طرف دیکھتے رہے، ان سے فرشتے آ کے کہتے ہیں اینا اینا ما تدعون من دون اللہ۔ وہ دیکھ اپنی بیوی کو، دیکھ اپنے بیٹوں کو، دیکھ اپنی بیٹیوں کو، ماں کو دیکھ، باپ کو دیکھ، بھائیوں کو دیکھ، بہنوں کو دیکھ، ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ اس تو مشکل گھڑی تیرے تے کدی نہیں آئی، اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آئی، ان سب کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے۔ یہ رو رہی ہیں، دیواروں کی طرف منہ کیے ہوئے انہوں نے، اینا ما تدعون من دون اللہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ لگا آواز ان کو، شیخ عبد القادر جیلانی پہنچو، اینا؟ تو جواب میں یہ کہیں گے ذلوا عنا، وہ سارے کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے، کوئی بھی پاس نہیں ہے، کس کو بلائیں؟ یہ سب گمان ہیں، اٹکل پچو ہیں، تیر تکے ہیں،
لگ رہے ہیں فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، فلاں کی نہیں موڑتا، لگ پتہ جائے گا، جب وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا، جس طرح آج کے ہندو ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، یہ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر، کسی نے پتہ تے بولو، 188 ہے۔ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کل کرو مانا، میرے پیغمبر جواب دے، انما علمها عند ربی، انما علمها عند اللہ، آگے جا کے پھر کہا، دوبارہ کہا، پہلے کہا انما علمها عند ربی، پھر آگے جا کے کہا انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے، یہ قرآن ہے۔ قصے کہانیاں سننے والی لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، یہ پچدا نہیں، وہ قصے اور کہانیوں پہ گھوم رہے ہیں، علماء ان کو گھما رہے ہیں، ڈگڈگی بج رہی ہے، ڈگڈگی، اور اس ڈگڈگی پہ یہ ناچ رہے ہیں۔ جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے، اگر کوئی تھوڑا سا ذوق رکھتے ہو، کہا جاتا ہے جہاں جہاں اللہ کے علم کی بات آتی ہے اس سے مراد ذاتی علم ہوتا ہے، اور جہاں نفی آتی ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا تو ذاتی کی نفی ہوتی ہے، بے ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو ذاتی مانتے ہی نہیں، ہم تو عطا ہی مانتے ہیں، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو وہ جو آپ نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا، اس سے مراد ہے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ واہ واہ علماء کرام، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی، ایک عطائی۔ عطائی کون ہوتا ہے؟ جو کون عطا کرے؟ اللہ۔ ذاتی اپنا۔ نبی پاک کا جو وجود مقدس تھا یہ ذاتی تھا، اور ذاتی کسی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وجود مبارک جو آپ کا ہے وہ ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ عطائی ہے۔ اس عطائی وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت، علم، معجزے، وہ کیا لگنی ہے؟ عطائی۔ اور جب نفی ہونی ہے، نفی کس کی ہونی ہے؟ جب ذاتی ہے ہی کوئی نہیں تو نفی ذاتی کی ہونی ہے۔ یہاں مانا کرو نا، فیس بک کے ذریعے علماء کرام تک میری تقریر اگر پہنچتی تو ہے، تبھی تو وہ جواب بھی دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں جواب میں۔ جن جن علماء تک میری یہ تقریر پہنچے نا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے عطائی ذاتی کا چکر چلایا، اس آیت کے بارے میں مجھے مطمئن کرو۔ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ تسی ذاتی طور تے جان دے ہو یا؟ یہی پوچھ رہے تھے، یہی سوال تھا ان کا۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں انما علمها عند ربی، ٹھہرو انما علمها عند ربی، قیامت کا ذاتی علم تو رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے، یہی میں نے کرو مانا۔
مطمئن کرو مجھے. ذاتی اور عطائی کا چکر چلاتے ہو. ایک علم ذاتی ہوتا ہے, ایک علم عطائی ہوتا ہے. یہاں مانا کرو ذاتی اور عطائی کا. انما علمھا عند ربی, قیامت کا علم میرے, کیا میں نے عطائی طور پہ میں بھی جانتا ہوں. وہ یہی پوچھ رہے تھے, وہ یہ پوچھتے تھے آپ کو پتا ہے تو ہمیں بھی بتائیے. انما علمھا عند اللہ ان الساعۃ آتیۃ. سورۃ طٰہٰ, سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع.